بات اس میں لازم ہوتی ہے، کوئی بھی آدمی یہ کہے یا تو اس الزام کی وجہ جہالت ہوتی ہے، اگر اس الزام کی وجہ جہالت نہ ہو تو پھر اس کی وجہ تعصب ہوتا ہے. یا یہ بات مبنی پر تعصب ہوتی ہے یا یہ بات مبنی پر جہالت ہوتی ہے. جو شخص تعصب سے بھی پاک ہو اور جہالت سے بھی پاک ہو وہ آدمی ایسی بات نہیں کر سکتا. اور وہ اس کے جواز کے طور پہ حضرت بلے شاہ کا کلام لاتے ہیں، علم و بس کریو یار. حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا کلام لائیں گے. یعنی وہ کہتے ہیں نہ میں عالم نہ میں فاضل نہ مفتی نہ قاضی ہوں، نہ میں تریہ روزے رکھے نہ میں پاک نمازی ہوں، نہ دل میرا دوزخ منگے نہ شوق بہشت کی راضی ہوں، نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہوں، نہ میں بھج مسیحی وڑیا نہ تسبہ کھڑکایا ہوں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پڑھ پڑھ عالم کرن تکبر مولا کرن وڈیائی ہوں، جتھے ویکھن چنگا چوکھا پڑھن کلام سوائی ہوں، سامن مادے بدلہ مانگو بدل کتابہ چاہی. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے وہ شریعت کا انکار کرتے ہیں، یہ دیکھیے جی وہ علم کا انکار کرتے ہیں، وہ اپنی فضیلت کا انکار کرتے ہیں، وہ اپنی علمیت کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پھر چانا پنڈ کتاباں دی. بھئی یہ کتابوں کی گجری باندھ کے کیوں سر پہ رکھ کے پھر اب اس کا نتیجہ قطعاً نفی علم نہیں نہ نفی شریعت ہے، بلکہ بنیادی طور پر انہوں نے سنیے یہ بات غور سے سنیے، سادہ عام بات کر رہا ہوں. اگر کسی کو اس بات پر اعتراض ہو، اس بات کے جواز اور اس بات کے ثبوت پہ، اس استدلال کی حقانیت اور صداقت پہ ہر سطح تک جایا جا سکتا ہے. اور وہ بات یہ ہے کہ انہوں نے نہ نفی علم کی، نہ نفی فضیلت کی، نہ نفی علماء کی، بلکہ انہوں نے اس ریلیجیس سٹیٹس کو کا انکار کیا. انہوں نے اس ریلیجیس سٹیٹ، آپ نے پولیٹیکل سٹیٹس کو سنا ہے، مجھے پتا ہے کہ اصطلاح کبھی استعمال نہیں ہوتی، اس لیے بہت سو کو میری اس اصطلاح سے تکلیف ہوگی. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان بزرگان دین نے اس ریلیجیس سٹیٹس کو چیلنج کیا جس نے آج تک اس امت کو تقسیم کر کے رکھا ہوا ہے. جس ریلیجیس سٹیٹس کو کی جھوٹی انا کی وجہ سے، جھوٹی ضد کی وجہ سے، جن کی جھوٹی درمی کی وجہ سے آج شام کے در و دیوار، شام کی گلیاں اور قصبے اور بازار اور شہر آج ویرانوں میں تبدیل ہو گئے. جن کی انا کی وجہ سے، جن کی تفرقہ پرستی کی وجہ سے، جن کی تعصب کی احمد کی وجہ سے آج بلاد انبیاء فلسطین قبضہ یہود میں ہے، جن کی تفرقہ پرستی کی وجہ سے آج عراق جل رہا ہے، جن کی تفرقہ پرستی کی وجہ سے آج لیبیا جل رہا ہے، جن کی تفرقہ پرستی کی وجہ سے آج افغانستان جل رہا ہے، آج تیونس جل رہا ہے، آج پاکستان جل رہا ہے، یہ کراچی جلتا رہا. ان بزرگان دین نے نہ نفی علم کی، نہ نفی علماء کی، نہ نفی فتویٰ کیا، نہ نفی مفتیان کی، بلکہ انہوں نے اس ریلیجیس سٹیٹس کو چیلنج کیا جو تعصب کے چشمہ نہیں اتار سکتا، جو تعصب سے پاک نہیں ہو سکتا. اس لیے انہوں نے کہا کہ نہ میں سنی نہ میں شیعہ، میرا دوہا تو دل سڑیا ہوں، مکہ پینڈے خشکی دے دل دریا وحدت میں پڑیا ہوں. تم مجھے فرقوں کی طرف بلاتے ہو، میرا قرآن مجھے خدا کی وحدانیت کی طرف بلاتا ہے. بتاؤ میں تمہارے تعصب کی طرف جاؤں یا خدا کی وحدانیت کی طرف جاؤں؟